قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ماہ مبارکہ رمضان المبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا، ہمیں زندگی میں دوبارہ اس میں پہنچایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے، ماہ مبارکہ کی آمد سے پہلے کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ مبارکہ تک پہنچا دے. اس کے انوارات اور برکات، فیوزات، ثمرات اور ثواب کے تو انسانی عقل نہ پہنچ سکتی ہے، نہ پہنچ سکے گی. اللہ تبارک و تعالی اپنے بے شمار خزانے اور بے شمار انعامات ماہ مبارکہ کی گھڑی گھڑی ساتھ ساتھ میں نازل فرماتے رہتے ہیں. روزے کی حالت کی اپنی برکات ہیں، روزے کی حالت میں کلام اللہ شریف کی تلاوت کرنے کی اپنی برکات ہیں، روزے کی حالت میں نماز کی فرض کی ادائیگی کی اپنی برکات ہیں، نوافل کی ادائیگی کی اپنی برکات ہیں، سجدے کی اپنی برکت ہے، رکوع کی اپنی برکت ہے، قیام کی اپنی برکت ہے، روزے کی حالت میں ذکر اللہ کی اپنی برکت ہے، اللہ کو یاد کرنے کی اپنی برکت ہے، صدقہ کرنے کی اپنی برکت ہے، زکوٰۃ دینے کی، اسی طرح جتنے بھی اعمال صالح روزے کی حالت میں ہیں اس کے کرنے سے عجیب قسم کی مومن کو حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے. حلاوت ایمانی کیا ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق ہے اس میں عجیب قسم کی ایک لذت ہوتی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. اب اس ماہ مبارکہ میں افطار ہو گیا، افطاری کے وقت کی اپنی لذت ہے، سحری کرنے کے وقت کی اپنی لذت ہے. لذت بھی نصیب ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں لیکن ہوتی ہے. اب دیوار کے پیچھے ایک اور گھر ہے یا ہم اس گھر میں یا چار دیواری میں بیٹھے ہیں تو باہر کوئی گزر رہا ہے گلی میں یا نہیں گزر رہا ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر گزر رہا ہے اور ہم نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باہر کچھ ہے یہ نہیں یا کچھ ہو ہی نہیں رہا، ہو رہا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. اسی طرح ماہ مبارکہ میں جو قرآن و احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے وعدے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزول رحمت، نزول قبولیت، مغفرت اور بخشش کے جو وعدے آئے ہیں وہ اور فرشتوں کے جو نزول کے جو وقت آئے ہیں، مواقع آئے ہیں، وہ ہمیں محسوس ہوں یا نہ ہوں وہ تو ہوتے ہی ہیں. ہمیں دکھیں یا نہ دکھیں وہ ہوتے ہی ہیں. اللہ پاک ہمیں اندرونی قلبی بینائی نصیب فرمائے. قلبی بینائی اس کو بولتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہماری معرفت اور جان پہچان ہو جائے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے. اسی طرح روزے کے بغیر کی ماہ مبارکہ میں شام کے وقت، رات کے وقت کی اپنی اپنی لذتیں اور برکات ہیں، یعنی کہ افطار کی اپنی برکت ہے. روزے کی حالت سے بغیر، روزے کی حالت سے ہٹ کر افطار کے بعد کا جو ماہ مبارکہ کا وقت ہے اس میں نیکی کرنے کی اپنی لذت ہے، اس میں رات کو قیام کرنے کی اپنی لذت ہے. سارا ماہ مبارکہ کی گھڑی گھڑی ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتیں، بخششیں، مغفرتیں اور فیوزات، برکات، انوارات اللہ پاک بہانے ڈھونڈ کر نازل فرماتے رہتے ہیں اور فرما رہے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس میں سے اپنا کتنا حصہ سمیٹنا جانتے ہیں
یا سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوتا محض فضل الہی سے ہی ہے۔ اس لیے مشائخ ہمارے بڑے سلف صالحین اکابر وہ اللہ سے ہمیشہ اپنے فضل کی بھیک مانگتے کہ اللہ اپنے فضل کے سائے میں رکھ، اپنے فضل سے محرومی سے پناہ عطا فرما۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ہمیں اپنے فضل کے سائے میں رکھے اور محرومی سے اللہ پناہ عطا فرمائے۔ ماہ مبارکہ کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب نصیب فرمائے۔ روزے کا مقصد اور روزے کا اس کا جو فلسفہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرض کیا گیا، پہلی امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا، لیکن ماہ مبارکہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی نے خاص یہ ماہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے لیے یہ انعام رکھا ہوا تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ انعام پہنچا۔ اب روزے کی حالت میں کس طرح ہونا چاہیے، روزے سے ہٹ کر کس طرح ہونا چاہیے؟ روزہ صرف کھانا پینا بند ہونے کا نام نہیں ہے، آنکھوں کے استعمال کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کے استعمال کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھوں کے، کانوں کے، انسانی اعضاء جتنے بھی ہیں ان سب کو، یعنی کہ اس کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے کہ تاکہ آیت شریفہ کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کا جو مطلب اور مفہوم اور مقصد ہے وہ انسان کا متقی بننا ہے کہ ہم متقی بن جائیں، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ہم متقی ٹھہریں، تقوی اور پرہیزگار بن جائیں، ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ہم تقوی والے بن جائیں، یہ اصل مقصد ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مماثلت ہو جائے ہماری کن کے ساتھ؟ ملکوت کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ، کہ روزہ کی وجہ سے تمام اعضائے جسمانیہ سارے کے سارے، اس میں جتنے بھی خواہشات نفسانیہ ہیں تمام اعضائے جسمانیہ کے، ان سب پر جو غیر شرعی ہیں حدود سے باہر نکلنے پر پابندی پہلے سے زیادہ لگ جاتی ہے۔ یعنی کہ ایک تو حدود ہے نا، تو شرعی حدود میں بھی پابندی لگ جاتی ہے۔ اب کھانا پینا حلال کا، اپنے گھر کا یا باہر کا، دعوت کا، کوئی بھی کھانا یا پینا، تو وہ ویسے کھا سکتے ہیں، لیکن روزہ رکھ لیا تو اللہ کی طرف سے اب پابندی ہو گئی۔ اب اگر اس وقت کھائے گا یا پیے گا تو اللہ پناہ عطا فرمائے وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں ماہ مبارکہ کی لذتیں اللہ اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ مواعظات جاری ہیں حضرت شیخ و تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے رحمۃ اللہ علیہ کے، تو اب جو یہ واعظ مبارک ہے یہ ہوا 5 جمادی الاخر 1375 ہجری بمطابق 19 جنوری 1956 عیسوی کو، جس کا عنوان ہے نور فطرت کی تکمیل۔ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میں ہمیشہ آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مجلس ان احباب کے لیے ہے جن کا مجھ سے اللہ اللہ کرنے کا تعلق ہے، اور جو ہمارے خاندان کے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اندر علم الہی کے ساتھ اس کا عمل بھی پیدا ہو جائے۔ دوسرے احباب بھی آ جاتے ہیں، چشم ماروشن دل ماشاد۔ اگر خارجی نور تائید نہ کرے تو ظاہری بینائی بیکار ہو جاتی ہے۔ بینائی خدا داد ہے، لیکن اس بینائی کو بروئے کار لانے کے لیے خارجی روشنی ضروری ہے۔
مثلا رات اندھیری ہو، کمرہ بند ہو اور اس میں روشن دان بھی نہ ہو اور ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے، اس جگہ یا اس جگہ مادر ذات اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہے۔ سورج، چاند، سیارے یا قصباً حاصل شدہ روشنی خارجی روشنی کہلائے گی۔ اپنی بینائی سلامت ہو، پھر خارجی روشنی جتنی تیز ہوگی اتنی ہی دور تک دکھائی دے گا۔ دن کو سورج کی تیز روشنی میں شاہی مسجد کے مینار سے مقبرہ جہانگیر کے مینار نظر آتے ہیں۔ رات کو چاند اور ستاروں کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی، اس لیے زیادہ دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ اب دوسری مثال، زمین قابل کاشت ہو لیکن اگر مالی نہ آئے اور پانی بھی نہ ملنے پائے تو وہ بیکار پڑی رہے گی۔ اسی طرح نور فطرت اگر موجود ہو، یعنی اپنے اندر قبولیت حق کے استعداد ہو، لیکن جب تک خارجی نور کا یا خارج کا نور ہدایت تائید نہ کرے گا، یہ استعداد بروئے کار نہیں آئے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ علمی طور پر نور ہدایت کتب سماوی اور عملی طور پر انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں۔ آج کل علمی لحاظ سے یہ نور ہدایت قرآن مجید ہے اور عملی لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو چیز میرے اور آپ کے سامنے ہے وہ علم قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن ہے۔ یہ صورت قرآن ہے اور وہ سیرت قرآن، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سیرت قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چاند کی مانند تھے، اور اب علماء کرام مثل ستاروں کے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جتنا تیز نور باطن عطا ہوا تھا وہ بعد میں کسی کو نصیب نہ ہوا۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیے جو بظاہر عقل میں نہیں آتے۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ حیات طیبہ کے 120 ماہ بنتے ہیں، اور اس میں غزوات اور سرایا ملا کر کل تقریباً 121 لڑائیاں حضرات صحابہ کرام رضوان تعالیٰ علیہم اجمعین نے لڑی ہیں۔ گویا ہر مہینہ ایک جنگ، ایک لڑائی۔ پھر بادشاہ سلامت وہ ہیں جن کے خزانہ میں نہ کھانے کے لیے روٹی نہ پہننے کے لیے کپڑا، جو مال غنیمت آتا ہے وہ سب تقسیم فرما دیتے ہیں۔ ایک ذہن میں رکھ لیں نکتہ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ حیات طیبہ سے مراد مدینہ کی مدنی زندگی 10 سالہ، اس میں 120 ماہ بنتے ہیں، اور اس میں غزوات اور سرایا کو ملا کر کل 121 چھوٹی بڑی لڑائیاں ہوئیں۔ لڑائیوں سے مراد جنگیں ہوئیں کفار کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ میں 120 ماہ میں 121 لڑائیاں غالباً کم و بیش حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے لڑی۔ اب یعنی کہ ہر مہینے میں انہوں نے ایک جنگ بھی لڑی ہے، پھر بشاہت بھی کی ہے، اور بشاہت بھی ایسی کہ خزانے میں نہ کھانے کے لیے کچھ اپنے لیے رکھا، نہ روٹی نہ کپڑا پہننے کے لیے، جو بھی مال غنیمت آتا تھا وہ سب تقسیم فرما دیتے۔ جنگ تبوک میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سواری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں۔ قرآن کی شہادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر
وہ حضرات روتے ہوئے جا رہے تھے، ان کو نہ بال بچوں کی فکر ہوتی تھی، نہ گھر بار کا خیال آتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان نہ تھے، کوئی جن تھے۔ دراصل روحانی طاقت پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مافوق الفطرت کام کرا رہی تھی کہ ساری دنیا بھی سیراب ہو جاتی تو بھی نہ ختم ہوتی۔ کیسے ختم ہوتی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظہر عتم ہے، یعنی کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے بعد مقامی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب کائنات وہ اس دنیا میں جب موجود تھے تو پھر پوری کی پوری کائناتوں کی کچھ وقت بھی ان کے سامنے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اول، محبوب حقیقی ان کی ذات اقدس موجود ہے۔ اب ان کے سامنے یا ان کے ساتھ رہنے والے ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، انسانی عقل سے باہر ہے۔ اس کا اندازہ یہ جو واقعات ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا صحابیات رضی اللہ عنہما کے، ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ، یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کیا عجیب قسم کی روحانی، ظاہری و باطنی حالت ہوا کرتی تھی۔ ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ تاریخ میں نہ پہلے کی اسی طرح ہوا اور نہ آگے ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر جو بھی رنگ تھا وہ تابعین میں نہیں تھا، جو تابعین میں تھا وہ تبع تابعین میں نہ تھا، اور جو تبع تابعین میں تھا وہ بعد والوں میں نہیں ہے۔ 10,000 ستارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک چاند کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ستارے بھی روشنی دیتے ہیں، لیکن سورج اور چاند کے مقابلہ میں ان کی روشنی بہت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح علماء کرام اور صوفیاء اعظام بھی نور ہدایت کے علم بردار ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مقابلہ میں ان کی وہ حیثیت نہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ترجمہ جس کا ہے تحقیق ہم نے ذکر یعنی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی البتہ اس کے نگہبان ہیں، اس کی حفاظت انسانوں سے کرا رہے ہیں۔ علماء کرام اس کے قال کے اور صوفیاء اعظام حال کے محافظ ہیں۔ یہی دونوں جماعتیں حاملین دین ہیں۔ علماء کرام قرآن سمجھا دیتے ہیں اور صوفیاء اعظام اس کا رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ قرآن رنگ ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سورۃ بقرہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کا رنگ اور اللہ سے اچھا کس کا رنگ ہے۔ دنیا کے رنگ ظاہر کو رنگتے ہیں اور قرآن باطن کو رنگتا ہے۔ قرآن کا رنگ چڑھ جائے تو انسان بنتا ہے۔ بعض حضرات جامع بھی ہوتے ہیں، وہ ظاہری علم کے فاضل اجل اور باطن کے کامل و اکمل ہوتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ دیوبند میں اس قسم کے حضرات ہمیشہ رہتے ہیں۔ آج کل مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ اس قسم کی شخصیت ہیں۔ ان سے پہلے حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تھے، کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے پہلے حضرت شیخ علی ہند رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے پہلے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے سادہ مزاج تھے کہ ان کو دیکھ کر کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ جامع صفات بزرگ تھے۔ ایک دفعہ دیانند سے آپ رحمہ اللہ کا مناظرہ ہوا۔ پنڈال میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ جب آپ رحمہ اللہ تشریف لائے تو دروازہ پر چپڑاسی نے روک کر کہا کہ ارے بڈھے، تو اندر جا کر کیا کرے گا؟ فرمایا میں بھی سنوں گا۔ جب آپ نے تقریر فرمائی تو خود ہندوؤں کا بیان ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ مولانا کے منہ سے علم کی دیوی بول رہی ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب فاروقی جو کہ انارکلی لاہور میں رہتے تھے، ان کا بیان ہے کہ میں جب حج پر گیا تو حضرت مدنی
رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں قیام فرما تھے۔ میں جب مدینہ منورہ پہنچا تو دیکھا کہ حضرت پھر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میرے پاس تشریف لائے میں نے جب عرض کی کہ حضرت کیسے تشریف لائے تو فرمایا تمہیں کیوں بتلاؤں، ان کا بیان ہے کہ آپ دراصل مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے کہ پاندان گم کر آئے ہو، یعنی گما دیا اپنا پاندان۔ یہ حضرت کا ماضی کے متعلق کشف تھا۔ میں نے عرض کی کہ حضرت ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا؟ تو فرمایا ہاں مل جائے گا۔ یہ مستقبل کا کشف تھا، چنانچہ وہ مل گیا۔ ان کی طبیعت میں ظرافت تھی مگر اب تقسیم کے بعد روتے رہتے ہیں۔ ان کا ہی بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نے حضرت کا جوتا سیدھا کر دیا تو آپ نے میرا جوتا اٹھا کر سب سر پر رکھ لیا اور فرمایا کہ توبہ کرو، آئندہ میرے جوتے کو ہاتھ نہ لگاؤ گے۔ میں نے عرض کی کہ حضرت اگر اس ادب کا یہی حصہ ملنا ہے تو میں اس سے باز آیا۔ یہ صاحب شیخ العرب والعجم ہستی ہیں، مگر ہستی خود اپنی ہستی اتنی فنا ہے۔ میری ان کے متعلق رائے ہے کہ اس وقت ان کی بر صغیر ہند و پاکستان میں نظیر نہیں ہے۔ شاید یہ کہنا مبالغہ نہ ہو کہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ عالم شکوک و شبہات دور کر دے گا مگر عمل کا رنگ نہیں چڑھتا جب تک کامل کی صحبت نصیب نہ ہو۔ کامل سے اخذ فیض کے لیے عقیدت، ادب اور اطاعت کی ضرورت ہے۔ عقیدت، ادب اور اطاعت نہ ہو تو کامل کی صحبت بھی کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ علماء کرام اور صوفیاء اعظام کا سلسلہ قرآن کی حفاظت کے لیے ہے۔ فوج دراصل سپاہیوں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن اس میں ڈاکٹر، لانگری اور بیرے سب شامل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عن زید بن خالد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ فقد غزا، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی جہاد کرنے والے کا سامان درست کر دیا اس نے گویا جہاد ہی کیا، اور جو شخص جہاد کرنے والے کے اہل و عیال کا خدمت گزار بنا اس نے بھی گویا جہاد ہی کیا۔ دوسرا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان عقبۃ بن عامر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة الصانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبلہ۔ یا احمد اللہ ٹان کرو۔ اس کا ترجمہ ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ خداوند تعالیٰ ایک تیر سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرتا ہے، ایک تو تیر بنانے والے کو جو ثواب کی نیت سے تیر بنائے، دوسرا تیر چلانے والے کو، اور تیسرا تیر دینے والے کو۔ قرآن مجید کی حفاظت دراصل علماء کرام اور صوفیاء اعظام کا کام ہے، لیکن ان ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت اس کام میں ہر ایک کا حصہ بن سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ جو عالم یہاں قرآن مجید پڑھنے آتے ہیں اگر آپ ان کی خوراک کے لیے انجمن کے خزانہ میں کچھ دے دیں گے تو وہ آپ کی کمائی سے دال روٹی کھا کر جائیں گے۔ جب تک وہ اشاعت قرآن کرتے رہیں گے شہنشاہ حقیقی جل جلالہ کے خزانے میں آپ کا حصہ بھی ہو جائے گا۔ فطرت سلیم کو بروئے کار لانے کے لیے علماء کرام اور صوفیاء اعظام کی ضرورت ہے۔ آج جتنے عالم نظر آتے ہیں یہ گورنروں، وزراء اور افسروں کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔
علماء کرام کی قوت گویائی سے کتاب اللہ کا علم دل میں آتا ہے، کامل اس کو اعضاء میں اتارتے ہیں، ان میں بعض بڑے اور بعض چھوٹے ہیں، دنیا دار سمجھتے ہیں کہ ہم کامل ہو گئے، لیکن جب تک علم صحیح کے ساتھ عمل نہ ہو انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ سورہ یونس رکوع نمبر 5 پارہ نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا آپ اندھے کو ہدایت کر سکتے ہیں اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نور فطرت بجھ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ ان کو سنا نہیں سکتے، جس طرح اندھے کو دکھایا نہیں جا سکتا اور بہرے کو سنایا نہیں جا سکتا، اسی طرح ممسوخ الفطرت لوگوں کو راہ ہدایت نہیں دکھایا جا سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا حق کی مخالفت کی وجہ سے نور فطرت بجھ چکا ہے۔ انہی کے متعلق سورہ بقرہ رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 1 میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جس کا ترجمہ ہے بے شک جو لوگ کافر ہوئے برابر ہیں ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میری ساری تقریر کا حاصل یہ ہے کہ اگر فطرت سلیمہ موجود ہو اور اس کو باہر کے منبع ہدایت سے رہنمائی حاصل ہے تو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ فطرت سلیمہ بھی بیکار ہوتی ہے۔ جو حضرات منبع ہدایت ہیں ان کی صحبت کے بغیر دین حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان حضرات کی صحبت سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسخ ہونے سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت کا وعظ مبارک انتہائی قیمتی، اس کے تو ہر ایک اس کے اوپر بہت لمبی تقریر بنتی ہے لیکن وقت مختصر ہوتا ہے۔ حضرت کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان، ایک تو حدیث شریف حضرت نے فرمائی کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر کوئی یعنی کہ فطرت سلیمہ یعنی اس فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جس کے ترجمے کا مفہوم ہے اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، یہ تو اس کے آباء و اجداد جو ہیں وہ اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں۔ تو فطرت سلیمہ کے اوپر تو سارے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو مین یعنی کہ مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک تو خود سے اب اس زمانے میں اب ہم اپنے معاشرے میں اس کی تشریح کرتے ہیں اس طرح کہ ایک تو ہم خود سے کوئی عمل کرتے ہیں یا خود سے ذکر اللہ وغیرہ کرتے ہیں، خود سے اعمال صالح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت قطب الارشاد حضرت شیخ رشید احمد گنگوئی سے رحمۃ اللہ علیہ فراغت علمی کے بعد یعنی کہ تحصیل علم کے بعد اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گئے۔ وہاں ان کی خانقاہ شریف میں جیسے گئے اپنے کسی دوست کے ساتھ گئے تھے، نوجوان تھے۔ اب خانقاہ شریف تو خانقاہ شریف ہوتی ہے، اس میں تو اپنا ایک رنگ ہوتا ہے۔ تو حضرت خود فرماتے ہیں حضرت رشید احمد گنگوئی سے رحمۃ اللہ علیہ کہ جیسے تہجد کا وقت ہوا نا تو میری آنکھ جیسے کھلی رات کے آخری پہر میں، تو میں نے دیکھا کہ خانقاہ کا عجیب و غریب رنگ ہے، ایسا رنگ کہ کوئی تلاوت میں رو رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر اللہ کر رہا ہے، اور ہر کوئی اللہ کے ساتھ یعنی کہ لگا ہوا ہے، اپنی مناجات کر رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بہت عجیب و غریب قسم کے اندر سے ایک شرم سی محسوس ہوئی، خود بھی یعنی کہ صاحب علم تھے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو احادیث مبارکہ آتی ہیں رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے کے جو اجر و ثواب کی، یہ بھی تم نے پڑھی بھی ہیں، اپنے آپ کو وہ فرماتے ہیں کہ میں کہنے لگا۔ اب عملی طور پر تو یہ عمل کر رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے علم حاصل بھی نہیں کیا درس نظامی کا۔
تو مجھے اندر سے بڑی شرم محسوس ہوئی کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ کتنا اجر ہوتا ہے اور پھر بھی ابھی پڑے ہوئے ہو۔ تو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ میں خود اٹھا، وضو کیا اور نوافل ادا کر کے تہجد کی ذکر کرنے بیٹھ گیا۔ اب ذکر تو کر لیا بہرحال، اس کے بعد فجر کی نماز ہوئی۔ فجر کی نماز ہونے کے بعد حضرت ہم نے اجازت چاہی واپسی کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو انہوں نے جیسے مجھے مصافحہ کیا یا میں سامنے ہوا تو حضرت نے فرمایا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میاں رشید احمد اگر ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کر کیوں نہیں کرتے؟ سیکھ کر ہی کر، جو ہم سے سیکھ لو، اس کے بعد پھر ذکر کرتے رہنا۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت جس طرح حکم ہو، تو حضرت وہاں پر رشید احمد گنگوئی سے رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر رہ گئے۔ تو یہ الفاظ آپ خود نوٹ کریں کہ ذکر اللہ اگر کرنا بھی ہے تو سیکھ کر کیوں نہیں کرتے۔ اب وہ عالم بھی تھے، حضرت رشید احمد گنگوئی سے رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن ان کو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ذکر اگر اللہ کو یاد کرنا ہی ہے تو سیکھ کر کرو۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اللہ رحم فرمائے ہمارے اس میں ہم خود سے ذکر اذکار اور وظائف وغیرہ یہ شروع کر دیتے ہیں، یا دیکھا دیکھی میں خاص بالخصوص عورتیں ایک سے سنا، ہاں میں نے تو یہ عمل کیا تھا، فلاں نے مجھے یہ بتایا تھا، یا فلاں کتاب میں یہ پڑھا تھا، یا فلاں آج کل موبائل میں میسج میں فلاں جو پیر صاحب ہیں یا فلاں مولوی صاحب ہے انہوں نے یہ بتایا تھا، ہم نے یہ شروع کیا تو ہمارا تو یہ کام ہو گیا، تم بھی یہ شروع کرو۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ ایک تو ہمارا حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کامل کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، روحانی کامل کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے اللہ پاک۔ اور بالخصوص آج کل کے دور میں حضرات یہ مشائخ یہ فرماتے ہیں کامل تو بہت مشکل سے ملنا بہت مشکل ہے، اور اگر مل بھی جائے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مل بھی جائے تو اس سے فیض اخذ کرنا، اس سے فیضیاب ہونا، یہ بھی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اس کے بھی اپنے آداب ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہرحال اللہ پاک انشاءاللہ عافیت و خیر فرمائیں گے۔ ہم اب اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاکار گناہگار امتی ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا۔